ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار پروگرام ترتیل القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ ہم پروگرام ترتیل القرآن میں ناظرین آپ کی محبتوں کو، آپ کی سماعتوں کو، آپ کی بصارت کو اور آپ کی ذہنی اور قلبی کیفیات کو جوڑتے ہیں قرآن کے ساتھ، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور قرات کے انداز کے ساتھ پڑھنا، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب قرآن کریم کو آپ ترنم کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، تو پھر جو اس کے اندر معنویت ہوتی ہے اور روحانیت کے اعتبار سے جو راز پنہاں ہوتے ہیں، قرآن کریم کی فیض کی برکت کے ساتھ وہ ہمارے قلوب و اذہان پر مرتب ہوتے ہیں اور ہماری روحانی اور جسمانی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن کریم پڑھنے والوں کی کتنی اہمیت ہے، اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی کتنی اہمیت ہے، کہ یہ حدیث پاک آپ سماعت کریں کہ جب مختلف غزوات ہوتے، جنگیں ہوتی اور ایک عجیب اضطراب کا سما ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجیحاً پوچھتے کہ قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہوا ہے۔ حدیث پاک سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 صحابہ کرام کو ایک کپڑے یعنی کفن میں جمع فرماتے اور پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے۔ جب ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں آگے کر دیتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گا۔ ناظرین، آپ اس حدیث پاک کی روشنی میں بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہداء جن کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ ہے اور آقا علیہ السلام ان پر گواہ ہیں، لیکن آقا علیہ السلام ترجیحاً فرما رہے ہیں جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اور فرما رہے ہیں کہ ان میں سے قرآن کس نے زیادہ پڑھا ہے، قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، تو اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نگاہ ترجیحاً اس شخص پر زیادہ ہے، حالانکہ وہ شہادت کے منصب پر ہے اور دوسرے صحابی بھی شہادت کے عہدے پر ہیں، لیکن جس نے قرآن زیادہ یاد کیا ہوا ہے، شہادت کے دوران بھی آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم اس پہ ترجیحاً زیادہ ہے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان میں سے قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہوا ہے، اور قبر میں اس کو آگے یعنی برتر جگہ دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ نسبت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ آج ہماری محبتوں کے اینگل مختلف ہو گئے، آج ہم نے مادیت کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی، آج ہماری ترجیحات مادیت ہیں، ہماری محبت کا جو تعین ہوتا ہے اس کی ترجیحات بھی مادیت ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ان احباب کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ جو قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اور ترتیل القرآن کا جو مدعا اور منشا بھی یہی ہے کہ آپ قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ناظرین، آج پروگرام ترتیل القرآن میں ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں، محترم حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، جو بلا شبہ افکار کی خوبصورت پرواز کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر گفتگو فرماتے ہیں
اور ہماری کیفیات کو ایک حلاوت اور شیرینی ملتی ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے معروف قاری قرآن اور سینئر قاری قرآن اور ترتیل القرآن ان کا بہت بڑا حوالہ ہے، اور اللہ کریم نے ان کو آقا الاسلام کے کرم کے صدقے قرآن کی نسبت کے ساتھ دنیا بھر میں عزت سے نوازا ہے۔ جناب قاری محمد علی قادری صاحب، قاری صاحب آغاز فرمائیے اللہ کے کلام کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اللہ اکبر، اللہ وحمله وفصاله 30 شهرا اللہ اکبر، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي اللہ اکبر، نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ما شاء اللہ، إني تبت إليك وإني من المسلمين اللہ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے جن آیات کی تلاوت سماعت کی، اب اس پر ترجمہ تفسیر کے لیے ہم گزارش کریں گے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ جناب شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ سورہ الاحقاف اور 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 15 سے قاری صاحب نے تلاوت کی، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ اکبر، اور احسان کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے اوپر اللہ رب العالمین پر ایمان اور استقامت کا جو صلہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جی، اور یہ وہ کمال اور خوبی ہے
جو جنت میں اہل جنت کو لے کے جائے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کی وصیت کی ہے، حکم دیا ہے۔ یہ ایک بات باریک سی ذرا نوشاہی صاحب دیکھیں، جناب ویسے آ رہا ہے قرآن پاک میں لفظ آ رہا ہے وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی ہے، نصیحت کی وَوَصَّيْنَا، جی ہے، جی۔ ہم نے کہا۔ لیکن جب کہنے والا خود ذات باری تعالیٰ ہو اللہ اکبر۔ تو پھر وہ عام نصیحت وصیت نہیں ہوگی، وہ جی جی۔ حکم اور آرڈر ہوگا۔ جی جی۔ ترجمہ قرآن میں یہ اسلوب اور یہ اصول بہت کم لوگوں نے ملحوظ رکھا ہے، اکثر لوگوں نے لغت ہی کو فالو کیا بس۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے شاید اور ظن کا حکم رکھتی ہیں، اچھا شاید ایسا ہو جائے، لیکن جب اللہ کی طرف سے آئے تو پھر وہ یقینی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں شاید نہیں ہے۔ اس میں تاکید بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہاں جی جی۔ لیکن یہ کلیئرٹی بہت کم لوگوں کو ہوتی جی ہے۔ جی جی۔ تو جب قرآنی احکام بیان ہو رہے ہوتے ہیں، بے شک اس میں ظاہری لفظ جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے ایسا ہو کہ عام ہم استعمال میں ایک دوسرے کو کرتے ہوں تو اس میں اتنی تاکید نہ ہو، لیکن جب وہی لفظ ذات باری تعالیٰ کے کلام میں آ گیا، واہ۔ کتاب اللہ میں آ گیا، اللہ تو اکبر۔ اب اس کی جو اہمیت اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ اس کے مطابق ہوگا، اور حکم کی طاقت بھی بڑھ گئی۔ بڑھ گئی، اور جی اس جی۔ متکلم کی شان کے مطابق اللہ ہوگا اکبر۔ جس نے کلام فرمایا۔ اب وہ ماں کی جو شان دیکھیے، حدیث پاک میں ہے نا 3 گنا جو زیادہ ہے، اس کی جی۔ وجہ کیا ہے؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھ کے علیحدہ تکلیف اٹھائی، اللہ اکبر۔ جی جب اس کو جنا اس وقت الگ تکلیف اٹھائی، اللہ اکبر۔ اور پھر جب اس کو دودھ پلایا اس کی رضاعت کی۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 مرحلے سبحان ایسے اللہ، ہیں سبحان اللہ۔ جو قرآن نے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیے ہیں ترتیب کے ساتھ، اور ساتھ ہی ایک اصول یہاں پر آیا ہے، جی۔ اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے میں ہے، 30 مہینے۔ اس آیت سے ہمارے ائمہ لکھتے ہیں یہ بات ثابت ہوئی کہ کم از کم حمل کی عمر 6 ماہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سورہ بقرہ میں ہے نا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ اکبر۔ جی جی۔ ماں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، ٹھیک ہے۔ پورے 2 سال۔ تو یہ جو حمل کی مدت ہے وہ اس سے باہر ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ میکسیمم 9 ماہ ہے اللہ اور منیمم 6 6 ماہ ہے۔ وہ قرآن نے بتایا 30 شہرا، کہ وہ اگر 2.5 سال کا آپ تصور کریں، 2 سال دودھ پلایا ہے اس نے اور 6 مہینے یعنی 12 مہینے اور پھر 9 مہینے اور پھر 9 مہینے 18، اگر مجھے اس میں اجازت آپ دیں۔ 6 کو ایڈ کر دیں جی جی۔ تو کتنے ہو گئے؟ 12 اور 12 24 24۔ جی ہاں۔ اور 6 30، جی ہاں۔ 2 سال وہ اور 6 مہینے، یہ 30 شہرن، یہ 30 مہینے کی مدت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انفارمیٹیو بات ہے ناظرین آپ کے لیے۔ اس بات کو مزید ہم تفصیل سے لیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم ترتیل القرآن میں اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی معلوماتی بات جو قرآن نے بیان کی، اور آج کے دور میں جس کا خیال جب نہیں رکھا جاتا تو ہماری جنریشن کی صحت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ علامہ صاحب اس کو ذرا یہ اس لیے میں نے کیجیے۔ توجہ دلائی ہے جی جی۔ کہ قرآن پاک کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں دین میں یا قرآن حدیث میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ مسلمان کو قیامت تک جو مسئلہ پیش آنا ہے وہ اللہ قرآن و سنت میں موجود ہے، صرف آپ کو غور و فکر کا حکم ہے کہ آپ جی۔ تدبر جی کیجئے۔ ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس آیت سے استدلال کرتے وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال ہے۔ 2.5 سال۔ ہاں میکسیمم، زیادہ سے وہ بعض بچے میکسیمم ایسے ہے، ہوتے ہیں قرآن دیر کا حکم تک 2 دودھ سال پیتے ہے۔ رہتے جی جی۔ نہیں، اسی آیت سے وہ استدلال کر رہے ہیں، وہ بھی اسی قرآن کی استدلال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ والی جو آیت ہے جو میں نے پڑھی اس میں 2 سال دودھ پلانے کا ہے اور 6 ماہ حمل کے کاؤنٹ کر کے منیمم جی جی۔ تو 30 مہینے کی مدت قرار پاتی ہے۔ پھر فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا تو عرض کیا ہے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں۔ اللہ۔ یہ کیسی کمال بات ہے، جی جی۔ اے اللہ تو میرے دل میں ڈال کہ میں تیرا شکر کروں۔ واہ واہ۔ میں اکثر محافل میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ نقیب خطیب کے کہنے پہ سبحان اللہ نہیں نکلتی، اللہ۔ سبحان چاہے تو سبحان اللہ نکلتی۔ واہ واہ۔ یہ دیکھیے کہا جا رہا ہے مولا تو میرے دل میں ڈال کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ۔ اللہ تی انعمت علیہ وعلی والدیہ،
وہ نعمت جو تو نے مجھ پہ فرمائی اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی بھلائی رکھ دے اللہ اکبر۔ کہ میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حتیٰ اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر کو پہنچا اور پوری قوت کو پہنچا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچپن، لڑکپن اور جوانی کے ساتھی ہیں، یار غار و مزار، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور آپ ایک سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے جبکہ آپ کی عمر 18 سال تھی، اللہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ جی تو جب آپ گئے اس سفر شام میں تو آقا علیہ السلام ایک درخت تھا اس کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔ ابو بکر صدیق سامنے ایک راہب تھا، اس کا حجرہ تھا، اس میں گئے تو اس نے کہا کہ یہ درخت کے نیچے جو بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ مکہ سے آئے ہیں، میرے صاحب ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے 500 سال سے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی شخص بیٹھا ہی نہیں۔ اس درخت کے نیچے ہماری کتابوں میں لکھا ہے جب بیٹھے گا اللہ کا نبی بیٹھے گا۔ تو میں نے یہ حجرہ اپنا اسی لیے اس کے سامنے بنایا ہوا کہ میں ہر وقت یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ کون آ کے اس درخت کے نیچے بیٹھ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت سے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو میری محبت تھی وہ اور بڑھ گئی، اور میں انتظار میں تھا کہ کب یہ نبوت کا اعلان کرے اور میں ان کی تصدیق کرنے والا بنوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت کیفیت والی بات آپ نے سنی، جہاں پر آقا علیہ السلام کی محبت کی بات سنی، وہاں پر قرآن کریم جو حکم دیتا ہے، دیکھیں اس میں بلا شبہ اللہ کریم کا منشا ہے کہ کبھی بندہ اپنے وسائل کے اعتبار سے معاشی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، کبھی صحت کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، لیکن جو گیپ اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے قرآن آپ کو بتا رہا ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو کتنے پرابلم سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم قاری محمد علی قادری صاحب تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله
والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. नाज़रीन, आपने कारी मोहम्मद अली कादरी साहब से तिलावत कलाम पाक समात फरमाई. इस पर तर्जमा और तफसीर लेते हैं मोहतरम मुजद्दिदी साहब से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरा अल हदीद 27वां पारा है. जी. फरमाया, और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हो. क्या हो गया? अल्लाह की राह में खर्च ना करो. क्यों? हालांकि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है उसका हकीकी मालिक व वारिस अल्लाह ही. तो अल्लाह है. अल्लाह असल प्रॉपर्टी जो है, और ये इस्लामी कानून की बुनियाद है और आईन पाकिस्तान की ये भी बुनियाद है जो लिखा हुआ है करारदाद मकासद में कि हाकिमियत आला हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला के लिए रहेगी. अच्छा, वैसे हमें ये समझ आ आईन को फॉलो नहीं. कई अच्छे लोगों का अमल आज भी हमारे सामने है. उसको कहा जाए इस दुकान का, इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं, अल्लाह है. जी हाँ, वो कहते हैं जी आप मालिक हैं, कहते हैं अल्लाह मालिक है जी, हम तो खादिम. अच्छा, ये मतलब एक अंदाज. अच्छी बात तो है. फिर वो तो अपनी दुकान जो बज़ाहिर वाकई उसकी प्रॉपर्टी और मिल्कियत है उसको कह रहा है ना. अच्छा जी. तो जो आपको बतौर अमानत और आर्जी तौर पे और चंद साल के लिए मिली हो, पूरी दुनिया के सामने अल्लाह अल्लाह खुली आंखों से और करोड़ों लोगों की एविडेंस के साथ कि जनाब ये आप 4-5 साल के लिए हम आपको ये हुकूमत दे रहे हैं, तो आपने ये मुल्क चलाना है, ये वसाइल हैं, ये ज़राए निज़ाम, तो आप उसको अपनी मिल्कियत या प्रॉपर्टी समझ के बैठ या अपना मुस्तकिल राइट समझ के बैठ जाएं, तो आप कभी भी उस पे ऊपर पूरे नहीं उतर सकते, ना आप उसको निभा सकते. तो ये बुनियादी चीज़ है जिसे समझना है कि असल में मालिकुल मुल्क अल्लाह है. क्यों मालिकुल मुल्क है अल्लाह? क्योंकि अल्लाह मुल्क का खालिक है. अच्छा, मालिक होने के लिए खालिक होना शर्त, यानी खराबी वहीं पे वाक़या होती है जहाँ पर यानी मलकियत का तस्वर आता है, हमें फतूर आ जाता है. आप समझते हैं खजाने का मालिक मैं बन गया, ऐसा नहीं है. अमानत सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के घर जब हलवा पका जी, स्वीट डिश बनी तो आपने पूछा कि ये कहाँ से आई, तो बेगम साहिबा ने कहा कि ये ना जो राशन हमें बैतुल माल से मिलता है उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा बचाती रही हूँ. अल्लाह. तो फिर महीने बाद जमा हुआ है तो मैंने कहा आज थोड़ी सी स्वीट डिश बना लूँ, हलवा. फरमाया अच्छा, इसका मतलब है कि उतने में भी हमारा निज़ाम चलता है. अल्लाह अकबर. तो बैतुल माल के खाजिन को कहा कि भाई ये हमारा जायद है ज़रूरत से, ये आप उसमें से निकाल लें. अल्लाह. हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकारी मिशल जल रही थी शम्मा, तो वज़ीर मुशीर लोग आए कि सरकारी आप बीमार थे, ख़बर लेने और कुछ सरकारी उमूर पे बात चल रही थी. जब तक सरकारी उमूर पे बात चलती रही तो आप भी बात करते रहे, फिर उन्होंने ज़ाती बातचीत शुरू कर दी तो आपने शम्मा बुझा दी. कहा हज़रत आपने अंधेरा कर दिया हमारे. फरमाया नहीं, अब हमारी प्राइवेट गुफ्तगू शुरू हो गई है, सरकारी माल से जल रही है, क्या हसीन अवाम की अमानत है. तो ये हमारे बड़ों ने जो मिसालें छोड़ी हैं हम इनको जुज़वी तौर पे भी फॉलो कर लें तो कामयाब हो और फलाह पा जाएं कि हकीकी मिल्कियत ज़ाते बारी ताला की है. और इस तसव्वुर को जिन हस्तियों ने समझा उनमें सरे फहरिस्त अमीरुल मोमिनीन खलीफत रसूल बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह. ना माल ऐसे राह खुदा में लुटाया है कि अल्लाह भी खुश और अल्लाह का हबीब भी खुश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह ने इसको अप्रिशिएट किया. फरमाए तुम में बराबर नहीं हो सकते वो जिन्होंने फतह मक्का से पहले खर्च किया है और जिहाद किया है, और मर्तबा में उनसे बड़े हैं जिन्होंने फतह के बाद खर्च किया और जिहाद किया. एक मौका होता है ना इमरजेंसी का, गुर्बत, ज़रूरत. बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला की चर्बी पिघल रही है, कोई पूछने वाला नहीं, उस वक्त खरीदा और पैसे खर्च किए. सैयदा ज़िन्नीरा को खरीदा, हज़रत आमिर बिन फहरा को आज़ाद किया, कितने गुलाम खरीद के. सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला. आपके वालिद गिरामी ने फरमाया कि अबू बकर तुम बड़े समझदार ताजिर हो, अगर तुमने गुलाम आज़ाद भी करने होते हैं, को ज़रा मोटे ताज़े ताकतवर को ज़रा पावरफुल को समझदार स्टेटस वाले आज़ाद किया करो, कल को वो तुम्हारे काम आ सके. तो आपने अर्ज़ की अब्बा जान मैं अपनी ज़ात और अपनी ख्वाहिश के लिए ये नहीं कर रहा, मैं तो महज रिज़ाए इलाही. रब्बे कायनात ने उसकी तायद भी कुरान में नाजिल फरमाई, वला सौफ यरदा. फरमाया ये जो मेरे महबूब का यार गार है ये अपनी ज़ात और अपनी ख्वाहिश के लिए ये खर्च नहीं करता, महज अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है. अब अल्लाह इसको राज़ी करेगा.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں، فقط ہمارے پیش نظر اللہ کی رضا ہو جائے تو پھر دیکھیں پھر ہمارا اپنا کچھ نہیں رہتا اور پھر ساری خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں ہم دعوت دیتے ہیں محترم قاری محمد علی قادری صاحب کو تلاوت کلام پاک کے لیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اللہ اکبر۔ احسن احسن۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير اللہ اکبر ما شاء اللہ۔ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ نے حسین لہجے میں محترم قاری محمد علی قادری صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی۔ ترجمہ اور تفسیر محترم علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26واں پارہ مشہور آیت کریمہ سورہ الحجرات۔ یا ایہا الناس، انسانوں سے خطاب ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے، حالانکہ خالق کائنات نے جو پہلا انسان پیدا کیا ہے اس کو بغیر ماں باپ کے بنایا۔ جی جی۔ جو پہلی خاتون پیدا کی ہے اس کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ وجود آدم علیہ السلام سے۔ پھر اللہ رب العزت نے صرف ماں سے بھی بچہ پیدا کیا بغیر باپ کے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ٹھیک۔
یہ کیا ہے؟ یہ ذات باری تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار بتایا ہے اور اپنا اختیار اور شان بتائی ہے کہ میں چاہوں تو یوں بھی کر سکتا ہوں، چاہوں تو یوں بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پسند کیا ہے کہ ایک جوڑا ہو اور اس سے آگے نسل چلے۔ لہٰذا یہ بنیاد بنا دی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا۔ اچھا چلیں یہاں پر یہ بھی بتا دیجئے، یہ نسل کا آگے چلنا جو ہے کبھی معاشرے میں بیٹے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کبھی بیٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو اس کی جو درست سمت ہے وہ کیا ہے؟ بیٹے کے حوالے سے نسل آگے چلتی ہے؟ عام طور پہ نسل جو ہے وہ نسب کا جو تعلق ہے جی وہ تو باپ سے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نسبی تعارف باپ سے ہوتا ہے، نسبی تعارف، نسبی تعارف۔ ٹھیک ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، ماں کی یعنی نسبت سے ان کی پہچان اور شناخت ہے، ان کے نسب کی۔ قرآن پاک میں بھی یہی ہے، قیامت کے دن بھی یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک عام تاثر لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ شاید قیامت کو لوگوں کو ماؤں کے ناموں سے اٹھایا جائے گا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہے یہ، باقی سب لوگوں کو حکم بھی قرآن کا یہی ہے، وَدْعُوا لِآبَائِكُمْ، باپ کی نسبت سے بلایا جائے بچے کو اس کی ولدیت کے۔ اچھا اس میں نسب کا جو تصور ہے وہ تو باپ سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا نسب بیٹوں سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اچھا یہاں پہ یہ سوال بھی اصل میں ایک خصوصیت ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہاں پہ سوال اصل میں یہ ہے کہ جن کے ہاں یعنی اولاد نرینہ نہیں ہوتی، بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے، تو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کی تو نسل ہی یہ غلط، آگے نہیں یہ چلی، کافرانہ جاہلانہ تصور ہے۔ تو نسل تو پھر آگے بیٹی سے چلی نا جی اس کی۔ بالکل بیٹی سے چلی۔ بہت سارے بزرگوں کے تعارف میں آپ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ جو اس وقت سجادہ نشین سرہند شریف میں آپ کی بیٹی کی اولاد ہیں، جی ٹھیک ہے، تو بے شمار ایسے ہیں۔ اور خود سب سے بڑی بات تو حسنین کریمین ہیں، آقا علیہ السلام کے رشتے میں نواز سے ہیں، لیکن فرمائی میرے بیٹے ہیں۔ جی تو بات یہ ہے، حقیقی بات جو ہے جو آگے آ رہی ہے، جو آگے یہاں قرآن ہی اس کا جواب دے رہا ہے۔ جی جی، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیوں بنایا؟ لو قرآن خود ہی جواب دے رہا اللہ کہ آپس میں تعارف کر سکو، یہ پہچان و شناخت ہے۔ یہ پہچان اصل تعارف کیا ہے؟ اصل عزت و مرتبہ کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے یہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، جو متقی۔ یہ صفت جو ہے اتقا کی سورہ اللیل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خاصہ بیان ہوا ہے، اور قرآن پاک میں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے تقوی کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تقوی کا ذکر فرمایا، اور یہ جو اتقا ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑھ کے متقی۔ سبحان اللہ۔ اور پچھلی جو آیت کاری صاحب نے پڑھی اس میں فرمایا اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، وہ جو فتح سے پہلے، ہجرت سے پہلے خرچ کرتے رہے ہیں اور جہاد کرتے رہے ہیں، بعد والے ان جیسے نہیں ہو سکتے، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی یہی خصوصیت بیان کی کہ جیسا مرتبہ تک، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو امامت کے لیے کرائیٹیریا بتایا ہوا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ عالم ہو اور اتقا ہو، علم میں سب سے بڑھ کے ہو اور تقوی میں سب سے بڑھ، سپرلیٹو ڈگری۔ تو پھر امامت ملی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضور علیہ السلام علالت کے اندر آپ تشریف فرماتے حجرہ مبارکہ میں، تو جناب بلال نے پوچھا حضور نماز کون پڑھائے؟ فرمایا ابو بکر سے، میرے مصلی پر میرا نائب بن کے میری موجودگی میں۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام بھی آ کے ان میں سے بعض نمازوں میں شامل ہوئے اسی جماعت کے اندر۔ وہ کیسی جماعت ہوگی اور وہ کیسا امام ہوگا، کیا بات، جو آقا علیہ السلام کے حکم پہ کھڑا ہوا۔ تو جب یہ پوچھا گیا تھا اس تقوی کے تحت، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، جب آپ صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا، وہ حالات ہی ایسے تھے، معاملات ایسے تھے، ایمرجنسیاں تھیں، تو آپ نے ذرا بعد میں سارے معاملات نپٹا لیے، تو پھر آپ آئے اور بیعت کی۔ ظاہر ہے لوگ آ رہے تھے آہستہ آہستہ اور جو بیعت کر رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اے علی آپ نے بھی ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی، حالانکہ آپ تو خود بہت بڑے مرتبے پہ۔ آپ نے وہاں وہی جملہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے آگے کیا۔ سبحان اللہ۔ جب دین میں اللہ نے ان کو سبقت دی تو ہم نے دنیا میں بھی ان کی سبقت کو مان لی، کیونکہ دنیا چھوٹی چیز ہے۔ جب دین میں سابق کیا ہے تو دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں۔
دنیا تو اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے، یہ جو خلافت راشدہ ہے جی یہ صرف انتظامی اقتدار کا نام نہیں ہے، اس میں روحانی سلطنت بھی شامل ہے، ہاں ہاں کیونکہ خلافت راشدہ اور عام حکومت و سلطنت میں بنیادی فرق ہے ہی یہی کہ جو خلیفہ راشد ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ہمارا رہبر و رہنما ہے اور دین میں بھی، بلا اور شبہ آقا کریم علیہ السلام نے خود اس کی سند دی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس لیے یہ جو تقسیمات لوگ کر رہے ہیں آج کل، یہ تقسیمات قرآن اور سنت کے منافی ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ کریم جس کو دنیا میں اگر کوئی منصب عطا فرماتا ہے تو اگر اس کی بنیاد اس بات پر رکھ لی جائے کہ وہ ایبیلٹی کے اعتبار سے صاحب علم ہو، دنیا داری کے علم میں یعنی سکہ ہو، لیکن ساتھ دینی علوم کا ماہر بھی ہو، تو پھر وہ صاحب منصب کتنا برکت والا ہوگا اپنی ذات سے لے کر اپنے معاشرے کے لیے۔ یہ قرآن کا ایک لیسن ہے ہمارے لیے۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ متاع اہل نظر لا الہ الا اللہ، نہیں کچھ